السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر نصفی کا یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کی زیر اہتمام۔ میں غلام محمد اشرفی مصباحی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم۔ سورہ انفال آیت نمبر 42۔ جب تم وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے اور وہ لشکر کفار دور والے کنارے پر تھا اور تجارتی قافلہ نیچے کی طرف تھا تم سے، اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے وقت مقرر سے، لیکن یہ بلا ارادہ جنگ اس لیے تھی تاکہ کر دکھائے اللہ تعالیٰ وہ کام جو ہو کر رہنا تھا، تاکہ ہلاک ہو جسے ہلاک ہونا ہے دلیل سے، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے جاننے والا ہے۔ اذا تم یوم الفرقان سے بدل ہے، یعنی اے مسلمانوں جب تم وادی کے نزدیک والے کنارے اترے ہوئے تھے۔ العدوہ عدوۃ الدنیا میں دنیا ادنا کی مؤنث ہے، اس کا معنی ہے قریب ترین کنارہ، یعنی وہ کنارہ جو شام کی طرف تھا اور مدینہ طیبہ کے قریب ترین تھا، اور مشرکین دور والے کنارے پر تھے۔ قصوہ اقصیٰ کی مؤنث ہے، قیاس کے مطابق قصیہ ہونا چاہیے تھا جیسا کہ دنیا اور علیا وغیرہ، تاکہ فعلا اسمی اور صفتی کے درمیان فرق ہو جائے، لیکن اسے اپنے اصل پر ہی رکھا گیا ہے جیسا کہ قود، اور یہ قصیہ کی نسبت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور العدوۃ القصویٰ سے مراد وہ کنارہ ہے جو یمن کی طرف تھا اور مدینہ طیبہ سے دور تھا۔ ابن کثیر اور ابو عمرو رحمہم اللہ نے العدوہ میں دونوں مقامات پر عین کو مکسور پڑھا ہے، یعنی العدوہ، اور باقیوں نے مضموم پڑھا ہے العدوہ۔ الرکب سے مراد ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا قافلہ ہے، یعنی وہ قافلہ میدان بدر سے 3 میل کے فاصلے پر ساحل سمندر کی جانب تم سے نیچے کی طرف تھا۔ اسفل ظرف ہونے کی بنا پر لفظاً منصوب ہے اور مبتدا کی خبر ہونے کی بنا پر محلاً مرفوع ہے، اور یہ جملہ ما قبل ظرف سے حال ہے۔ معنوی اعتبار سے یہ جملہ قافلے کے سبب، دشمن کی قوت اور ان کے غالب آنے کے امکان پر دلالت کر رہا ہے، کیونکہ وہ خود جنگ کے حریص تھے، جنگ ان کی خو میں بسا ہوا تھا، ان کی فطرت میں۔ انہیں یہ اطمینان تھا کہ وہ اپنا مرکز خالی نہیں کریں گے، یعنی اس میں ڈٹے رہیں گے، اور وہ اپنی تمام تر قوت و طاقت خرچ کر ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قافلہ قریب ہے، اگر ضرورت پڑی تو ابو سفیان کے قافلے سے مدد حاصل کر لیں گے۔ جبکہ اس کے برعکس، اس کے برخلاف مسلمانوں کی حالت کمزور تھی اور بظاہر ان کا غالب آنا بعید از امکان تھا، یعنی پاسبل بھی نہیں لگتا تھا۔ اسی چیز کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کے مرکز کا ذکر کیا ہے، کیونکہ نزدیک والا کنارہ ریتیلا تھا، اس میں پاؤں دھس جاتے تھے، اس میں چلنا انتہائی مشکل تھا، اور وہاں پانی بھی موجود نہ تھا، برخلاف دور والے کنارے کے کہ اس کی حالت ایسی نہ تھی۔ اے مسلمانوں اگر تم تمام کفار کے ساتھ جنگ کے لیے وقت مقرر کرتے اور پھر تمہیں اپنی قلت اور دشمن کی کثرت، یعنی اپنی تعداد کی کمی اور دشمن کے تعداد کی زیادتی اور قوت کا علم ہوتا، تو بالیقین تم ان سے ڈرتے ہوئے اور ان کے خلاف کامیابی سے مایوس و نا امید ہو کر وقت مقرر سے پیچھے رہ جاتے اور دشمن کے ساتھ جنگ کے لیے میدان میں نہ آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیے بغیر تمہیں جنگ کے لیے جمع کر دیا، اس طرح کہ تم قافلے کی تلاش میں نکلے تھے، جنگ کا تمہارا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور کفار اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تھے، ان کا بھی جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لہذا اس طرح دونوں گروہ وقت مقرر کیے بغیر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے
اور اس میں حکمت یہ تھی تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام کر دکھائے جو ہو کر رہنا ہے، یعنی جس کو ہونا تھا، جو ہونا تھا وہ کر دکھائے۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی امداد فرمائی، یعنی مسلمانوں کی، اور اپنے دین کو غلبہ عطا فرمایا اور اپنے دشمنوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ جملہ یا تو لیقضی اللہ سے بدل ہے یا پھر مفعولاً کے متعلق ہے۔ معنی یہ ہے تاکہ مرنے والا اس حال میں مرے کہ وہ دین اسلام کی حقانیت پر شواہد دیکھ چکا ہو، عبرتناک اور سبق آموز حقیقت کا معائنہ کر چکا ہو، اور اس پر مضبوط اور پختہ دلائل قائم ہو چکے ہوں، اور ان میں سے زندہ رہنے والا اس حال میں زندہ رہے کہ وہ صداقت و حقانیت کے پختہ دلائل کا مشاہدہ کر چکا ہو، تاکہ کسی کے لیے بھی عذر و معذرت کا کوئی محل باقی نہ رہے، کیونکہ بدر کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت یعنی سچائی کی واضح اور ظاہر نشانیوں میں سے ایک ہے۔ محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے، اس کا معنی ہے تاکہ جسے کفر پر رہنا ہے وہ حجت قائم ہونے کے بعد اس پر رہے، اور جو ایمان اختیار کرنا چاہے وہ حجت قائم ہونے کے بعد ایمان پر رہے۔ اس میں بطور استعارہ ہلاکت سے مراد کفر ہے اور حیات سے مراد اسلام ہے، کیونکہ فی الحقیقت کفر میں انسانیت کی ہلاکت اور اسلام میں انسانیت کی حیات ہے۔ مقصود یہ ہے کہ تقدیر الہی میں جس کا کفر لکھا ہے وہ کافر ہی رہے گا، اور جس کا ایمان لکھا ہے وہ مومن ہو جائے گا۔ بروایت بزی کی روایت سے ابن کثیر نے اور نافع، ابو بکر اور یعقوب رحمہم اللہ نے حیہ کو مستقبل پر محمول کرتے ہوئے بغیر ادغام کے پڑھا ہے۔ حیہ، جس نے کفر اختیار کیا اس کے کفر اور اس کی سزا کو، اور جو ایمان لایا اس کے ایمان اور اس کے ثواب کو اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے۔ چونکہ دونوں امر قول اور اعتقاد پر مشتمل ہیں، اس لیے دونوں وصف یعنی سمیع اور علیم اس مقام پر جمع ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کفر اور ایمان کے کلام کو خوب سننے والا اور کفر و ایمان کے عقائد کو خوب جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ: یاد کرو جب دکھایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو لشکر کفار خواب میں، قلیل یعنی تھوڑا، اور اگر دکھایا ہوتا یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھایا کہ کفار کا لشکر تھوڑا ہے، اور اگر دکھایا ہوتا آپ کو لشکر کفار کثیر تعداد میں، زیادہ تعداد میں، تو ضرور تم لوگ ہمت ہار دیتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے اس معاملے میں، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ بے شک وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے دکھایا تمہیں لشکر کفار، جب تمہارا مقابلہ ہوا تمہاری نگاہوں میں قلیل اور قلیل کر دیا، اور جب مقابلہ ہوا تو یوں تو تھوڑا دکھایا گیا تھا خواب میں، وہ اور بھی تھوڑا کر دیا تمہیں ان کی نظروں میں، یعنی تمہیں ان کی نظروں میں، تاکہ کر دکھائے اللہ تعالیٰ وہ کام جو ہو کر رہنا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات۔ اس سے پہلے اذکر فعل محذوف ہے، یا پھر یہ یوم الفرقان سے دوسرا بدل ہے، یا پھر یہ علیم کے متعلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان مصالح اور منافع سے خوب واقف و آگاہ ہے کہ اس نے عالم خواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے دشمن کی تعداد کم کر دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور تعداد کم دکھانے میں حکمت یہ تھی تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رکھا جائے، اور ان کی جرأت و دلیری کے جذبات کو مزید ایخ سے دی جائے، تو ان کے جرأت و دلیری کے جو جذبات ہیں ان کو اور ابھارا جائے۔
واقعہ یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے صحابہ کرام کو حکم ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک جنگ نہ چھیڑو جب تک میں تمہیں اجازت دوں، اور اگر وہ تمہارے قریب آ جائیں تو پھر ان پر تیر برسانا اور تلوار سے حملہ نہ کرنا یہاں تک کہ وہ تم پر حملہ کرتے ہوئے جھانکیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عریش کا غلبہ ہوا اور تھوڑی سی آنکھ لگ گئی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، عریش ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بدر میں بنایا گیا تھا، تھوڑا اونچا سا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی کر سکیں اور وہاں سے پورے جنگ کا نظارہ کر سکیں۔ پھر حضرت ابو بکر صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اب تو دشمن قریب آ گیا ہے اور وہ کچھ کرنے لگے ہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ آواز سنتے ہی بیدار ہو گئے۔ اسی نیند کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو دشمن کی تعداد کم کر کے دکھا دی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے صحابہ کو باخبر کر دیا۔ ابن اسحاق منذر رحمہ اللہ نے حبان ابن واسع سے اور انہوں نے اپنے قوم کے شیوخ سے یہ نقل کیا ہے، اپنے قوم کے بڑے لوگوں سے یہ نقل کیا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار فرمایا، اے ابو بکر تمہیں بس اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت تمہارے لیے آ گئی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اسے کھینچے لا رہے ہیں اور ان پر غبار پڑا ہوا ہے۔ حسن نے کہا ہے کہ یہاں فی منامکا فی عینکا کے معنی میں ہے، یعنی آپ کی نگاہوں میں کم کر کے دکھائی۔ مقصود یہ ہے کہ دشمن کی تعداد کی قلت حالت خواب میں نہیں دکھائی گئی بلکہ حالت بیداری میں دکھائی گئی، اور یہاں منامکا اس لیے مذکور ہے کیونکہ آنکھ ہی نیند کا محل ہوتی ہے، اس لیے مراد نیند نہیں بلکہ آنکھ ہے، یعنی نیند بول کر کے کنایتاً آنکھ مراد لیا گیا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں لشکر کفار کی تعداد کثیر دکھاتا، زیادہ دکھاتا، تو یقیناً تم بزدل ہو جاتے اور ہمت ہار دیتے۔ جنگ کے معاملے میں تم باہم جھگڑ پڑتے اور جنگ کے بارے میں ثابت قدم رہنے اور اس سے راہ فرار اختیار کرنے میں تمہاری رائے متفرق ہو جاتی، یعنی بعض کی رائے یہ ہوتی کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بعض یہ کہتے کہ بھاگ جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس مخالفت اور بزدلی سے محفوظ رکھ لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں کے اندر ہے اور جو ان کے احوال و کیفیات میں تغیر و تبدل ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے سینے اللہ تعالیٰ کے لیے جو محبت موجود ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے اتنے قلیل تھے کہ میں نے اپنے پہلو میں کھڑے آدمی سے پوچھا، کیا تمہارے خیال کے مطابق ان کی تعداد 90 ہوگی؟ 90؟ تو اس نے جواب دیا، میرے خیال میں یہ 100 ہوں گے۔ پھر ہم نے ان میں سے ایک آدمی کو گرفتار کیا تو اس سے پوچھا، تمہاری تعداد کتنی تھی؟ تو اس نے کہا 1000۔ اور ایک گروہ مومنین ان کی نظروں میں تمہاری تعداد اس لیے کم کر دی تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں، یعنی ان لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان بہت تھوڑے ہیں، وہ اس لیے کم کیا تاکہ وہ پہلے ہی بھاگ نہ جائیں۔ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ایک اونٹ کی خوراک ہیں۔ ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے ابن جریج رحمہم اللہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ غزوہ بدر کے دن ابو جہل نے یہ بھی کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو پکڑ لو اور رسیوں سے باندھ دو، ان میں سے کسی کو قتل نہ کرنا۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ ہم نے ان کو آزمایا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ باغ والوں کی آزمائش کیسے ہوئی تھی اس کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو اسی چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے کہ وہ باغ والے کون تھے جن کو آزمایا گیا تھا، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ کفار کو مسلمانوں کی تعداد جو کم دکھائی گئی تھی یہ جنگ چھڑنے سے پہلے کی حالت تھی۔ جب خوب شدت کے ساتھ جنگ ہونے لگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں کی تعداد اپنے سے 2 گنا دکھائی، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے۔ یہ آیت لیقضی اللہ امرن مقرر ذکر کی گئی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ فعل معلل بھی مختلف ہے، یعنی وہ دونوں فعل جن کی علت اس آیت سے بیان کی گئی ہے وہ مختلف اور جدا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں امرن سے مراد
وہ مقابلہ ہے جسے بطور حکایت ذکر کیا گیا ہے، اور اس آیت میں امرن سے مراد اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمانا اور شرک اور اہل شرک کو ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ تو اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے اس آیت میں تکرار ہے، مگر معنی مرادیہ مختلف ہے، یعنی دونوں کے معنی مرادی جو ہے وہ الگ ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آیت مقرر ذکر کی گئی ہے، اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو ارادہ کرتا ہے اسی کا حکم دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب جنگ آزما ہو کسی لشکر سے تو ثابت قدم رہو، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اطاعت و فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں نہ جھگڑو، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا، اور ہر مصیبت میں صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں کی جماعت سے جنگ آزما ہو، یعنی جب تم کافروں کی جماعت سے جنگ کر رہے ہو، کافروں فئتن کے ساتھ کافرتن کی صفت اس لیے ذکر نہیں کی گئی تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ مومنین فقط کفار سے ہی جنگ لڑتے ہیں، یعنی سامنے جو تمہارے ہوگا جنگ کے لیے وہ کافر ہی ہونا چاہیے، تو ان کے ساتھ جنگ لڑتے وقت ثابت قدم رہو، کیونکہ میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا یعنی بھاگ جانا گناہ کبیرہ ہے، جیسا کہ صحیح احادیث میں وارد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، یعنی اس سے فتح و نصرت کی دعا مانگو، اس کی یاد سے غلبے اور قوت کے حصول کی التجا کرو، اور پھر اس کی مدد کے منتظر رہو تاکہ تم فتح و نصرت اور جزا پانے کے سبب اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاؤ، یعنی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ اس جملے میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہمہ وقت ہر وقت اپنے بندے پر ہوتی ہیں، اس لیے بندے کو چاہیے کہ کوئی شے اسے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرے، اور وہ مصائب و آلام اور تکالیف کے اوقات میں اسی کی بارگاہ میں التجا کرتا رہے، اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم کسی بھی حال میں اپنے بندے مومن سے جدا نہیں ہوتا، اپنے دل کو تمام چیزوں سے خالی کر کے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ رہے، اور بالعموم تمام امور میں اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جنگ کرنے اور اس کے دین کو عزت بخشنے اور سر بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اختلاف آراء کے سبب، رائے مختلف ہونے کے سبب آپس میں نہ جھگڑو، جیسا کہ تم نے غزوہ بدر کے دن ابتدا میں اور پھر غزوہ احد کے دن کیا، ورنہ تم بزدل اور کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی ہوا اکھڑ جائے گی کہ مطلب تم ان سے بھاگنے لگو گے کافروں سے۔ فتفشلوا وتذهبا دونوں فعل نہیں کے جواب میں واقع ہیں اور ان مضمرہ کے سبب منصوب ہیں، یعنی ان میں ان پوشیدہ ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ فعل نہیں پر معطوف ہیں، اسی لیے تذہبوں کو جزم کے ساتھ بھی پڑھا گیا تذہب۔ یہاں ریح سے مجازی طور پر مراد حکومت، اقتدار اور اپنی منشا اور پسند کے مطابق حکم کا اجرا اور نفاذ ہے، یعنی ہوا اکھڑنا، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری حکومت چلی جائے گی، اقتدار ختم ہو جائے گا، یا اپنی منشا اور اپنی پسند کے مطابق حکم کا جو تم اجرا کرنا چاہتے ہو، حکم جاری کرنا چاہتے ہو، نافذ کرنا چاہتے ہو، ویسا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اخفش نے کہا ہے کہ جس طرح ہوا آزادی کے ساتھ جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، اسی طرح آزاد اور خود مختار حکومت اپنے احکام نافذ کرنے میں آزاد ہوتی ہے، اور وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق احکام کا نفاذ کر سکتی ہے، احکام نافذ کر سکتی ہے۔ گویا اس میں حکومت کی آزادی اور خود مختاری کو ہوا کی چال کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، لہذا ہوا سے مراد حکومت اور اقتدار ہوگا۔ سدی نے کہا ہے کہ ریح سے مراد جرأت اور دلیری ہے، اور مقاتل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے اس سے مراد تیزی اور جذبات ہیں۔
اور نظر ابن شمیل کے قول کے مطابق اس سے مراد قوت اور طاقت ہے۔ قتادہ اور ابن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے کہا ہے کہ یہاں ریح یعنی ہوا اپنے حقیقی معنوں میں مستعمل ہے، کیونکہ مسلمانوں کو ہمیشہ فتح و نصرت ہوا کے سبب حاصل ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہوا بھیجتا اور اس کے سبب دشمن کے چہروں کے رخ پھیر دیتا۔ اسی طرح ابن ابو حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو زید سے نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مدد سبا یعنی پوروا ہوا کے ذریعہ کی گئی اور قوم عاد کو دبور یعنی پچھمی ہوا کے ذریعہ ہلاک کیا گیا۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک رہا، پس جب کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن کی ابتدا میں جنگ نہ کرتے تو پھر آپ سورج ڈھلنے، ہوائیں چلنے اور مدد و نصرت نازل ہونے کا انتظار فرماتے تھے۔ اسے ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 4، موت آ جانے اور زخم لگ جانے کی صورت میں صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ دنیا میں ان کی مدد فرماتا ہے اور آخرت میں انہیں بہترین اور اچھی جزا سے نوازے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح میں عمرو ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو النصر سامم سے روایت نقل کی ہے، اور سالم عبداللہ ابن عمرو کے کاتب بھی تھے۔ ابو النصر سالم سے روایت نقل کی ہے، اور سالم یہ جو تھے عبداللہ ابن عمرو کے کاتب بھی تھے، یعنی لکھنے کا بھی کام کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن ابی اوفا نے ایک خط لکھا اور میں نے وہ پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ میں دشمن کے مقابل تھے، آپ انتظار کرتے رہے کہ سورج ڈھل گیا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، دشمن سے پہلے جنگ لڑنے کی خواہش اور تمنا مت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنگ سے بچنے اور عافیت کی التجا کرو، لیکن جب تمہارا مقابلہ دشمن سے ہو جائے تو پھر ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہو اور یقین کر لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ پھر رب کریم کی بارگاہ میں یہ التجا کی، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم، اے اللہ کتاب کو نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے اور کافروں کے گروہوں کو شکست سے دوچار کرنے والے، ان کو شکست دے دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما اور فتح کامرانی عطا فرما دے۔ اس آیت طیبہ میں جب اللہ تعالیٰ نے جہاد اور صبر کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا تو اگلی آیت میں بعد آیت میں اخلاص نیت کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ اعمال کا اعتبار صرف نیتوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم۔ اس کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے، امام مسلم نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیحین میں یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن جہاد اور نیت ابھی باقی ہیں، ہجرت کا حکم ختم ہو چکا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نشست کو قبول فرمائے اور ہمیں حسن عاقبت عطا فرمائے، بہترین اس کا بدلہ اور جزا عطا فرمائے، تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ ہمارے آرگنائزرز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں، سننے والوں کو اور ہم سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔